الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الرجل آدمی کی نماز، مع الرجل آدمی کے ساتھ، یعنی ایک آدمی کی نماز دوسرے آدمی کے ساتھ، ازکا نہایت پاکیزہ ہے، اجر و ثواب کا موجب ہے۔ کس لحاظ سے ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، اجر و ثواب کا موجب ہے؟ من صلاتی وحدہ، اکیلے نماز پڑھنے سے، تنہا نماز پڑھنے سے افضل، بہتر، زیادہ پاکیزہ ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کے ساتھ نماز پڑھے۔ وصلاتہ مع الرجلین، اور اس کا نماز پڑھنا دو آدمیوں کے ساتھ، ازکا یہ زیادہ موجب ثواب ہے، نہایت پاکیزہ ہے، من صلاتہ مع الرجل، ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنے سے۔ پہلے میں کیا تھا؟ اکیلے نماز پڑھنے سے دوسرے آدمی کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا یہ زیادہ پاکیزہ ہے، اور دوسرے ٹکڑے کا مفہوم کیا ہے؟ دو آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھنا یہ زیادہ پاکیزہ ہے ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنے سے۔ وما کان اکثر، اور جتنے ہی افراد زیادہ ہوتے چلے جائیں گے، فہو احب الی اللہ عز وجل، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی محبوب ہوں گے، یعنی جتنی افراد کی تعداد زیادہ اتنی اللہ کے نزدیک محبوب۔ رواہ ابو داود والنسائی، اس حدیث کو امام ابو داود نے، امام نسائی نے روایت کیا ہے، اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جماعت کے لیے کم از کم کیا ہیں؟ دو افراد ہونے چاہیے، دو افراد ہیں جماعت ہو جائے گی، ایک امام اور دوسرا مقتدی، زیادہ ہوں زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ تو جماعت میں نمازیوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوتی چلی جائے گی، وہ نمازی اتنے ہی اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہوں گے، اور ان کو اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ وعن ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام ورقہ بنت نوفل یا بنت عبداللہ بن حارث بن عویمر ہیں، انصار سے ان کا تعلق تھا، قرآن مجید کی یہ حافظہ تھیں۔ انہوں نے غزوہ بدر میں شریک ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ نے ان کو اجازت نہیں دی، کیونکہ یہ اپنے گھر میں ہی رہتے ہوئے آپ نے ان کو شہادت کا رتبہ دیا تھا، اور آپ ان کو شہیدہ کے نام سے موسوم کیا کرتے تھے، اور آپ ان سے ملاقات کے لیے بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ان کے دو غلام تھے، یعنی غلام اور لونڈی، انہوں نے ان کو اپنی وفات کے بعد آزاد کر رکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد وہ آزاد ہیں، لیکن ان دونوں نے مل کر رات کے وقت ان کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر ان کو مار دیا، اور پھر راتوں رات فرار ہو گئے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو گرفتار کر کے دونوں کو سولی پر چڑھا دیا، اور یہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہ آدمی تھے جن کو سولی دی گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ نے ان کو اجازت دی تھی کہ اہل خانہ کی عورتوں کی امامت کرا سکتی ہیں، کیونکہ ان کو قرآن مجید ازبر تھا۔ تو ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امرہا، حکم دیا اس کو، کس کو؟ ام ورقہ کو، انت امہ، کہ وہ امامت کروائے، اہل دارہا، اپنے گھر والوں کی۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا، اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ عورت وہ امامت کے فرائض سر انجام دے سکتی ہے، لیکن کس کی امامت کس کی کرائے گی؟ عورتوں کی ہی کروائے گی، مردوں کی نہیں کروائے گی۔ اور عورتوں کی امامت کس طرح کروائے گی؟ ان کی صف کے اندر درمیان میں ہی کھڑی ہوگی، آگے نہیں کھڑی ہوگی جس طرح کے مرد کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس حدیث سے ان کو مغالطہ لگا، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ نے ان کو گھر والے، یعنی گھر میں جتنے افراد تھے ان کی امامت پر مقرر کر دیا،
تو لہٰذا گھر کے اندر مرد بھی ہوتے ہیں، تو یہ استدلال ان کا درست نہیں ہے، کیونکہ مردوں پر نماز فرض کہاں پر ہے؟ مسجد میں حاضر ہونا، مسجد میں باجماعت جا کر نماز ادا کریں، اور پیچھے آپ نے یہ تفصیل پڑھ لی ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء چھوڑ کر عورت کے اقتداء میں نماز پڑھتے ہوں؟ پھر ایک روایت پیش کی جاتی ہے ابو داود کے حوالے سے کہ بوڑھا مؤذن تھا، وہ اذان دیتا تھا، کہ اس کے اندر لیکن وضاحت نہیں ہے کہ وہ نماز بھی ادھر پڑھتے تھے، کیونکہ احتمال یہی ہے کہ وہ اذان دینے کے بعد وہ مسجد کے اندر ہی آ کے نماز ادا کرتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے۔ اور پیچھے آپ نے واقعہ پڑھ لیا، روایت پڑھ لی تھی، اس کے اندر کیا ہے کہ مرد اور عورتوں کی صف کون سی بہتر ہے، یعنی فاصلہ دیکھیں نا رکھا گیا۔ پھر اسی طرح آپ نے حضرت انس والی اور ان کی والدہ والی روایت جو پڑھی، تو وہ بھی ثابت کرتی ہے کہ آپ والدہ جو ہے بچوں کے ساتھ بھی کھڑی نہیں ہوئی، تو کس طرح وہ دوسروں کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی؟ تو اس لیے یہی ہے کہ اس حدیث کے اندر جو آپ نے ان کو امامت کا کہا، وہ صرف گھر کی خواتین کے بارے میں ان کو اجازت دی تھی کہ وہ گھر کی خواتین کو نمازیں پڑھا سکتی ہیں۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام سلمہ بھی نماز اسی طرح پڑھاتی تھی، وہ صف کے درمیان میں کھڑی ہوا کرتی تھیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استخلف، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نائب مقرر کیا۔ کس کو؟ ابن ام مکتوم، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے، ان کو۔ یا ام الناس، وہ لوگوں کی امامت کروایا کرتے تھے۔ وَهُوَ أَعْمَى، اور اس حال میں کہ وہ نابینا تھے۔ رواہ احمد و ابو داود، اس حدیث کو امام احمد نے، ابو داود نے روایت کیا ہے۔ وَنَحْوُهُ لِابْنِ حبان، اور اسی طرح کی روایت ابن حبان نے بھی بیان کی ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس حدیث سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہو گیا کہ امام وہ اپنا نائب مقرر کر سکتا ہے، نائب مقرر کرنا جائز ہے جو لوگوں کو اس کی عدم موجودگی میں نماز پڑھائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نابینے کی امامت بالکل جائز اور درست ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نابینا دوسروں کی بنسبت علم شریعت کا زیادہ عالم ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح چوتھا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ افضل کی موجودگی میں دوسرا بھی نائب مقرر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مواقع کے اوپر مدینہ کے گورنر کی حیثیت سے، یعنی کہ حاکم کی حیثیت سے بھی آپ نے مقرر کیا، اور نماز کے لیے امامت کے طور پر بھی آپ نے مقرر کیا تھا۔ پھر اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا علی کو انتظامی امور کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نائب مقرر کیا، اور سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم کو حضرت علی کی موجودگی میں نماز کی امامت کے لیے مقرر کیا۔ تو ان لوگوں کا یہاں پر رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ نابینا شخص امام نہیں بن سکتا، ان کا موقف درست نہیں، کیونکہ جب اس کی اپنی نماز ہو جاتی تو اس کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صلو، نماز پڑھو، علی من قال لا الہ الا اللہ، اس شخص کے اوپر جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یعنی جو لا الہ الا اللہ زبان سے جس نے کہا اس کی تم نماز جنازہ پڑھو۔ وصلو، اور نماز پڑھو، خلف من قال لا الہ الا اللہ، اس شخص کے پیچھے بھی جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ رواہ الدارقطنی باسناد ضعیف، اس حدیث کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، لیکن ضعیف سند کے ساتھ۔ اس کے اندر عثمان بن عبد الرحمن اور خالد بن اسماعیل المخزومی دونوں جو راوی ہیں یہ متروک راوی ہیں، تو یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال علماء نے مسئلہ یہی نکالا ہے کہ فاجر کو مستقل تو امام نہیں بنا سکتے، لیکن اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ جس بندے کی خود کی نماز درست ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح گناہ گار کلمہ گو جو آدمی ہے اس کی نماز جنازہ بھی درست ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں، لیکن جو راہزن اور باغی ہے ان کی نماز جنازہ کے قائل نہیں ہے۔ علماء کو چاہیے کہ اور جو بزرگ لوگ ہیں، اشراف لوگ ہیں، وہ فاسق و فاجر اور خودکشی کرنے والے شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھی تھی۔ بہرحال صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا تھا کہ جاؤ تم اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ یہ گناہ اتنا ہے کہ پھر اس کے
اندر ہمارے علماء شامل نہیں ہوں گے، جو اشراف لوگ ہیں وہ شامل نہیں ہوں گے۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتا احدکم الصلاۃ، جب آئے تم میں سے کوئی ایک نماز کو، والامام علی حال، اور امام ایک حالت پر ہو، یعنی امام کسی بھی حالت میں، رکوع میں ہے، قیام کے اندر ہے، تشہد کے اندر ہے، سجدے کے اندر ہے، فلیصنع، پس چاہیے کہ وہ کرے، کما یصنع الامام، جس طرح کہ امام کر رہا ہے۔ رواہ الترمذی باسناد ضعیف، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا، یعنی یہ سند کے اعتبار سے کیا ہے، ضعیف ہے، اس کے اندر حجاج بن ارطاط جو ہے راوی ضعیف ہے۔ بہرحال مسئلہ یہی ہے، کیونکہ دیگر صحیح احادیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ امام کو جس حالت میں بھی پاؤ اسی حالت میں امام کے ساتھ مل جانا ہے۔ اگر امام رکوع کی حالت میں تو اللہ اکبر کہہ کر سیدھے رکوع میں چلے جانا، یہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر پہلے ہاتھ باندھنا ہے پھر اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ رکوع کے اندر جانا ہے، نہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے بغیر رکوع کے اندر رکوع میں چلے جائیں، سجدے میں چلے جائیں، جب کھڑا ہوا ہے پھر تو ادھر باندھنی ہے، ہاتھ ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے بغیر اس حالت کے اندر شامل ہو جائیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔